اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی اور سفر حج پر گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان سے ملک حجاز کا 7 مرتبہ سفر کیا، اور آپ کا جو ہے آخری سفر حج جو ہے وہ 7واں تھا، اور آپ نے جو ہے یہ حج کا جو 7واں سفر تھا وہ جونپور سے شروع کیا، اور آپ جو ہے تبلیغ دین فرماتے ہوئے جو ہے ہندوستان سے نکلے، اور جاتے وقت جو راستے میں ترکستان ہے، روم ہے، مصر ہے، لبنان ہے اور شام ہے، اور اس کے اطراف اور اکناف جو راستے میں مقامات پڑتے تھے، ان تمام میں جو ہے آپ رات اور دن تبلیغ کرتے ہوئے سفر کر رہے، اور ان مقامات پر جو ہے جہاں آپ کے قیام ہوتے، کافی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے اور آپ سے داخل سلسلہ ہوتے، اور آپ کے سفر حج کے اندر جو ہے آپ کے مریدوں اور آپ کے خلفاء کا ایک عظیم جو ہے جھرمٹ تیار ہوا، اور ایک عظیم قافلہ جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے اس 7ویں سفر کے اندر جو ہے کافی جو ہے قافلہ بڑا ہو کر کے حضرت کے ساتھ سفر حج پہ روانہ ہوا۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار اپنے خلفاء کی کثیر تعداد کو ان مقامات پر یعنی چھوڑ بھی دیتے، اور خلفاء سے کہتے کہ تم جو ہے یہاں رہ کر کے جو ہے دین الہی اور دین مصطفیٰ کی جو ہے خدمت کو انجام دو، اور قوم کی رہنمائی کے لیے ان تمام مقامات پر ان اپنے تمام خلفاء کو چھوڑ دیتے۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور فریض حج ادا کیا، اور فریض حج ادا کرنے کے بعد جو ہے ایک مدت تک حرم شریف کے اندر جو ہے معتکف رہے، قیام پذیر رہے، اور ایک مدت تک کے جو ہے حرم شریف کے اندر جو ہے طواف، ذکر و فکر و تہجد و تسبیح و تحلیل کے اندر جو ہے مصروف رہے۔ پھر جب آپ کے اعتکافات وہاں پورے ہو گئے تو آپ نے پھر جو ہے اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر روضۃ النبی کی طرف ارادہ کیا اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور مدینہ منورہ کے اندر جو ہے کافی دنوں تک آپ نے اپنے تمام اصحاب، خلفاء اور مریدین کو معتکف رکھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے آٹوں پہر جو ہے باریابی ہوتی رہی، اور یہ لوگ سیراب ہوتے رہے، رحمت کے اس دریا میں خوب نہاتے رہے، اور خوب جو ہے فیضان رسول اور رسول کی بارگاہ کی خیرات حاصل کرتے رہے۔ پھر حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ جو ہے کہیں جانے کا نہیں تھا، ارادہ یہی تھا کہ میں جو ہے اب مدینہ طیبہ کے اندر ہی اپنی زندگی گزاروں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے تہجد کے وقت میں ارشاد فرمایا، اے بدیع الدین تم ہندوستان جاؤ، اور ہندوستان میں تمہارے لیے ایک جگہ مخصوص ہے، شہر قنوج کے قریب ہے، اور اس کے میدان میں جنوب کی طرف ایک پاک اور صاف تالاب ہے، اور ان کی اس تالاب کی لہروں سے یا عزیزوں کی آواز آتی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اس جگہ کو مخصوص کر دیا ہے، خاص بنا دیا ہے، اور وہ تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔
تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بشارتوں کو دے دیا تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشیت الہی سمجھ کر کے جو ہے آپ اپنے تمام اصحاب کے ساتھ جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فجر کے بعد درود کی مجلس فرمائی اور تمام کی تمام جو ہے درود پڑھتے ہوئے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کو جو ہے بوسہ دیا اور اس کے بعد جو ہے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ آپ کا یہ فرزند جو ہے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ جو ہے ہندوستان روانہ ہو رہا ہے، مجھ پر نظر کرم نظر رحمت فرمائیے۔ اس طرح سے جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کے جو ہے اپنے جد امجد کے اس مزار مقدس پر جو ہے استغاثہ کیا، بہت دیر تک کے جو ہے آنسو بہاتے رہے، بالآخر جو ہے آپ جو ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر کے مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دل پر بڑا شاق تھا لیکن حکم رسول تھا، حکم رسول کی بجا آوری نہایت ضروری تھی۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے روانہ ہوئے اور آتے وقت بغداد ہے، کوفہ ہے، کربلا مکرمہ ہے، مشہد ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مصر ہے، لبنان ہے، بحرین ہے، ان تمام مقامات پر جو ہے شام ہے، دمشق ہے، اس کے ماوراء النہر ہے، ان تمام جو ہے علاقوں سے آپ سفر کرتے ہوئے ہر جگہ قیام کرتے ہوئے ہر جگہ اعتکافات کرتے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین حنیف کی اشاعت اور اس دین حنیف کو پہنچاتے ہوئے جو ہے آپ کا سفر جو ہے جاری ہو گیا اور آپ نے ان تمام مقامات پر لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ بہت سے لوگ جو ہے حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر اپنے خوشی کا اظہار کرتے، بڑے حضرت کے دیدار کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتے اور حضرت کے دیدار سے سیراب ہوتے اور حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قافلہ ملتان اور افغانستان ہوتے ہوئے جو ہے پھر ہندوستان میں داخل ہوا اور راستے میں کئی مقامات پر جیسے کہ لاہور ہے، دلی ہے اور ان تمام مقامات پر آپ کا قیام ہوتا رہا۔ پھر بالآخر جو ہے آپ کو جو قنوج سے قریب دارالنور مکن پور کے جو ہے اس تالاب کی بشارت دی گئی تھی کہ اس پاک اور صاف اور طاہر پانی کی لہروں سے یا عزیزوں کی آواز آتی ہے۔ آپ اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حقیقتاً جو ہے اس پانی کی لہروں سے جو ہے یا عزیزوں کی آواز آتی ہے۔ حاضرین، میں آپ کو یہاں ایک مزاج دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر جو ہے صرف انسان ہی نہیں کرتے ہیں، چرند اور پرند نہیں کرتے ہیں، درند ہی نہیں کرتے ہیں، حیوانات ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے نباتات بھی کرتی ہے، جمادات بھی کرتی ہے اور پانی کی لہریں بھی جو ہے اللہ کے ذکر سے آباد ہے۔ عزیز اور دوستو، وہ درخت سوکھ جاتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ پانی کے تالاب خشک ہو جاتے ہیں جو اللہ کے جو ہے ذکر سے جو ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کے لیے ایک بہترین درس ہے اور انسانیت کے لیے ایک بہترین راہ عمل ہے کہ پانی کی لہروں سے یا عزیزوں کا ذکر ہو رہا ہے،
یا عزیزو یہ اللہ کے جو ہے مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے، تو کوئی یا عزیزوں کا ذکر کر رہا ہے، تو کوئی یا لطیفوں کا ذکر کر رہا ہے، تو کوئی یا رشیدوں کا ذکر کر رہا ہے، تو کوئی یا حفیظوں کا ذکر کر رہا ہے، تو کوئی یا حسیبوں کا ذکر کر رہا، تو کوئی یا رحیموں کا، کوئی یا اللہ کا، کوئی یا رحمان کا، یا کوئی مالک کا۔ تو اس طرح سے جو ہے ہر اللہ کی مخلوق جو ہے اللہ کے ذکر کے اندر محو مستغرق ہے۔ اس پر جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جو درخت پہ بیٹھا ہے، اور اس کا ایک پیر جو ہے وہ اتنا بڑا اور وسیع ہے وہ چڑیا کہ اس کا ایک پیر پانی میں ڈوب رہا ہے، اور ایک پیر پر جو ہے وہ ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زبان سے جو ہے اللہ کا ذکر جاری ہے، اور پیاس اس قدر اس کو لگی ہے کہ اس کی زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرندے سے پوچھا کہ تو پانی کے کنارے ہے، پانی میں تیرا پیر ڈوبا ہوا ہے اور تیری زبان پیاس سے نکلی ہوئی ہے، یہ کیا حال ہے، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو اس پرندے نے بڑا خوبصورت جواب جو ہے حضرت امام محمد غزالی کو دیا، اے غزالی، مجھے ہوش کب ہے کہ میں پانی پیوں؟ میں تو اس اللہ کے دید میں اور اس کے ذکر میں بے خود اور بے ہوش ہوں، اور مجھے جو ہے اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر مجھے پانی نظر آتا تو میں ضرور پیتا، لیکن میں تو جو ہے اس کے ذکر کے اندر جو ہے، اس کے فکر کے اندر جو ہے اتنا محو مستغرق ہوں کہ مجھے دنیا و معافی ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس سے بندوں کو جو ہے اللہ کے ذکر کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب چرند پرند درند نباتات جمادات پانی کی لہریں اللہ کے ذکر میں ہے تو تم اللہ کے ذکر سے غافل کیوں رہتے ہو؟ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔